کتے کے اندر ایسی 10 خصلتیں ہیں کہ جس انسان میں وہ 10 خصلتیں نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں اس سلسلہ وار پروگرام تعلیمات اولیاء کے تیسرے ایپیسوڈ میں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ ان کا نام حضرت حسن تھا اور آپ کے والد کا نام تھا یسار اور والدہ کا نام خیرہ تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ میں ہوئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے 2 سال باقی رہے تھے۔ سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر تشریف لے گئے اور 21 ہجری میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کے جو والد تھے اور آپ کی جو والدہ تھی وہ دونوں غلام تھے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے 2-3 واقعات ان کے بارے میں لکھے ہیں، لیکن جو زیادہ مستند ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت یسار رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب، اور ان کی جو والدہ حضرت خیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی وہ بھی حضرت ام سلمہ یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی کنیز تھی۔ اب دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کتنی عظیم شان ہے کہ جب ان کی والدہ خیرہ رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول ہوا کرتی تھی اور یہ بچہ روتا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مبارک چھاتی سے ان کو دودھ پلاتی تھی، اپنی مبارک چھاتی ان کی منہ میں ڈالتی تھی۔ اور بچپن میں ہی جو تربیت آپ نے پائی، جو صحبت میں آپ رہے، وہ ام المؤمنین والمؤمنات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں گھر میں پائی۔ اور کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے تو باقی ازواج مطہرات کے گھر میں بھی ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ یہ تھی ان کی شان۔ جب آپ بڑے ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر آپ نے بیعت کی، اور جب آپ بڑے ہو گئے اور تجارت کرنا آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ نے ہیرے اور جواہرات کی تجارت شروع کی، جس کی وجہ سے حسن لؤلؤی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی مشہور ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ روم چلے گئے تجارت کے سلسلے میں، تو جب روم پہنچے تو وہاں کے ایک وزیر سے ملے، بادشاہ کے ایک وزیر سے ملے، لیکن وہ کسی سفر پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو حضرت سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ تو گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جگہ ایک علاقے ایک جنگل میں پہنچ گئے اس وزیر کے ساتھ۔ وہاں پر عجیب و غریب چیز حضرت نے دیکھی، وہ یہ کہ دیکھا کہ بہت سارے سپاہی ہیں، یہ فوج ہیں، جو بیچ میں ایک ریشم کا کپڑا، رومی ریشم کپڑا، بہترین کپڑا ہوا کرتا تھا، وہ ایک قبر جیسی بنی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد ایک کپڑا ہے اور اس کپڑے کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ فوجی وہاں پر کھڑے ہیں اور اس کا ایک چکر لگا کے وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ علماء آئے، بڑے بڑے مشائخ آئے، وہ بھی اس کپڑے کے بالکل نزدیک پہنچے، اس جگہ کے بالکل نزدیک جو جگہ باندھی ہوئی تھی وہاں پہنچے اور وہاں کچھ کہہ کر چلے گئے، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حکماء آئے، یعنی اطباء آئے، ڈاکٹرز آئے، وہ بھی وہاں اس کپڑے کے نزدیک چلے گئے، انہوں نے بھی کچھ وہاں سے کہا اور اٹھ کے پھر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد بہت ساری خوبصورت عورتیں جو سجی ہوئی تھی اور ان کے جو سر تھے اور سروں کے اوپر کچھ ٹوکریاں رکھی ہوئی تھی، جن ٹوکریوں کے اوپر ہیرے اور جواہرات اور قیمتی خزانے رکھے ہوئے تھے، ان کی بھی ایک بڑی جماعت اس کپڑے کے نزدیک چلے گئے اور ان سے کچھ کہا کہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ پھر آخر میں وزیر آئے، بادشاہ آئے، اور بادشاہ نے بھی وہاں کچھ جا کے کہا اور اس کے بعد چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا واقعہ دیکھا اور اس کے بعد وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے،
और ये जो कपड़ा रेशम का इतना कीमती कपड़ा बांधा हुआ है, इसके बीच में क्या है? तो वज़ीर ने कहा कि इसमें बादशाह का एक खूबसूरत जवान बेटा और उसकी कब्र है। चंद साल पहले उसकी वफ़ात हो गई थी। अब हर एक साल के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हाजिरी दे के वापस चले जाते हैं। कि सबसे पहले आपने देखा फौज आई, जिनके पास सामान था, वो ये कहकर चले गए कि अगर सामान के बलबूते पर मौत को रोका जा सकता था तो हम आपकी हिफाजत करते, और ये जमात भी चली गई। उसके बाद उलमा आए, उन्होंने कहा कि अगर दुआओं के ज़रिए मौत को टाला जा सकता था तो हम आपके लिए दुआ करते, लेकिन मौत अटल है। इदा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिरून, कि जब मौत आती है ये एक सेकंड न पीछे आती है, एक सेकंड न बाद में आती है, अपने मुकर्ररह वक्त पर आ जाती है। उसके बाद डॉक्टर्स आए, अतिब्बा आए, हुक्मा आए, उन्होंने भी यही कहा कि अगर इलाज की वजह से मौत को टाला जा सकता तो हमने तो बहुत इलाज किए आपके, लेकिन इलाज करने के बावजूद भी आप जिंदा न रह पाए, क्योंकि मौत को कोई टाल नहीं सकता है। और फिर कनीज़ें आई, खूबसूरत लड़कियां आई, उनके पास हीरे जवाहिरात थे, उन्होंने भी यही कहा कि अगर हीरे जवाहिरात और इस खूबसूरती की वजह से मौत को टाला जा सकता था तो हम आपकी हिफाजत कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और न ही ये उसूल है और न ही ये दस्तूर है, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ज़ेर रूह को मौत का मज़ा चखना ही चखना है। और आखिर में वज़ीर और बादशाह आए, उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि बेटा अगर इन तमाम चीज़ों से मौत को टाला जा सकता था तो मैं एज बादशाह, एज ए किंग, अपना सारा पावर इस्तेमाल करके आपको बचा लेता, लेकिन मौत के सामने किसी की नहीं चलती है। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज या कल हमारी बारी है। और उसके बाद वहाँ से वो चले गए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के रूह मुबारक पर, उनके दिल मुबारक पर इस वाक़े का इतना ज़्यादा असर हुआ कि सब कुछ छोड़कर बस एक अल्लाह तबारक व तआला के हो गए, और कसम खाई वहीं पर कि खुदा की कसम आज के बाद मैं नहीं हंसूंगा। और तब से लेकर आपके आखिरी वक्त तक, आप जितनी देर, लगभग 88 साल की उम्र आप जिए, आपने कभी भी नहीं हंसा, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे। आप रहमतुल्लाहि अलैहि के मुतालिक किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि आपने एक मरतबा अजीब व गरीब इरशादात बयान फरमाए। क्या फरमाया? फरमाया कि इंसानों, कुत्ते के अंदर ऐसी 10 खसलतें हैं कि जिस इंसान में वो 10 खसलतें नहीं हैं, उस इंसान से कुत्ता 1000 गुना बेहतर है। क्या फरमाया? कि कुत्ते के अंदर 10 ऐसी खसलतें हैं कि जिस इंसान के अंदर वो 10 खसलतें नहीं हैं, कुत्ता उस इंसान से 1000 गुना बेहतर है। सबसे पहले क्या फरमाया? फरमाया कुत्ता भूखा रहता है, और ये भूखा रहना सालिहीन की अलामत है। उसके बाद नंबर 2, कुत्ते के बारे में जो कुत्ते की 10 खसलतें उन्होंने बयान फरमाई, फरमाया कुत्ते का ज़ाती कोई मकान नहीं होता है, उसका कोई मकान नहीं होता है। फरमाया ये अलामत मुतवक्किलीन, यानी अल्लाह पर भरोसा करने वालों की है। और उसके बाद फरमाया नंबर 4 कि कुत्ता मरने के बाद कोई मिरास नहीं छोड़ता है, कुत्ता मर गया कोई वरासत पीछे नहीं छोड़ता है। फरमाया ये जाहिदीन की अलामत है। नंबर 5 जो कुत्ते की खसलत उन्होंने बयान फरमाई, फरमाया कि वो अपने मालिक का कभी भी बेवफा नहीं होता है, हमेशा वफादार होता है।
چاہے اس کے مالک اس سے کتنے بھی خفا ہوں، اس کو کتنا بھی ماریں پیٹے، مگر وہ اپنے مالک سے کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ فرمائیں یہ اچھے مریدوں کی علامت ہے۔ نمبر 6 کہتا وہ سب سے الگ اور ادنا، یہ چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے جہاں پر کوئی نہیں بیٹھتا، وہ کتا وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ فرمایا یہ علامت متواضعین کی ہے، تواضع اختیار کرنے والوں کی ہے۔ نمبر 7 فرمایا جب اس کی جگہ جاتی رہتی ہے، جہاں پر وہ بیٹھتا ہے، جہاں پر وہ سوتا ہے، جب اس جگہ پر کوئی، ہم آج کے زمانے میں کہہ سکتے ہیں کوئی گاڑی رکھ دیتا ہے یا کوئی اور کوئی چیز رکھ دیتا ہے، تو فرمایا وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے، دوسری جگہ بیٹھتا ہے، یہ راضعین کی علامت ہے۔ نمبر 8 فرمایا کہ اس کو مارنے یا خفا ہونے کے بعد بھی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جب اس کو دے دیتے ہیں تو وہ دوڑتا ہوا آ جاتا ہے، مالک اس کو بلاتا ہے تو دم ہلاتا ہوا آ جاتا ہے، اور اپنی ناراضگی کو نہیں جتلاتا بلکہ ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ نشانی خاشعین کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا نمبر 9 کہ جب اس کتے کا مالک کھانا کھانے کے لیے کہیں بیٹھ جاتا ہے تو دور بیٹھ کے ان کو دیکھتا رہتا ہے، یہ علامت سالکین کی ہے۔ اور نمبر 10 فرمایا جب کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر کبھی اس جگہ کا خیال بھی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ نشانی مجردین کی ہے۔ لیکن پھر کون سی وہ چیز ہے جو اس کو کتا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنوں کو ہی کاٹتا ہے؟ وہ کس کو کاٹتا ہے؟ اپنے ہی اپنوں کو کاٹتا ہے۔ چھوٹے کتے کے بچے ہوتے ہیں ان کو کاٹتا ہے، اپنی برادری اس کو ہوتی ہے ان کو کاٹتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 10 خصلتیں ہیں اگر انسان کے اندر آ جائیں کہ وقت کا بہت بڑا ولی بن جاتا ہے۔ مزید ان کی کچھ تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انسان کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ بھیڑ آدمی سے زیادہ آگاہی رکھتا ہے، کیونکہ چرواہا ہوتا ہے، چرواہے کی آواز پر فوراً نقل و حرکت میں آ جاتا ہے اور فوراً نقل و حرکت شروع کر دیتے ہیں، لیکن تعجب ہے انسان پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی احکام کی شناخت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس نے قناعت اختیار کی وہ مخلوق سے بے نیاز ہوا، اور جو انسان مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، فرمایا وہ سلامت رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ دنیا کو تو خراب کرے لیکن اپنی آخرت کو سنوارے، اور فرمایا بیوقوف انسان وہ ہے، بے عقل انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو دنیا کے لیے خراب کرے۔ فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد دنیا کا کیا حال ہوگا تو فرمایا دوسرے کی موت سے عبرت حاصل کرو۔ فرمایا یہ چمن تو یوں ہی رہتا ہے، بس انسان ہی چلے جاتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ہمارا مسلمان معاشرہ اس میں گرفتار ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے کی بات تیرے پاس لاتا ہے، جو شخص کسی دوسرے کی بات تیرے پاس لاتا ہے، تیرے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ تیری بات دوسروں کے پاس نہ لے جائے۔ کوئی انسان کسی دوسرے کی باتیں، اس کی غیبت، اس کا ڈسکشن آپ کے ساتھ کرتا ہے تو یاد رکھیں آپ کی باتیں بھی وہ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔